الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا بہت ہی مقصد بھی تحت ہے. یہ ہمارا بیٹھنا نیتوں کے ساتھ اس لیے نہ ہو کہ ایک ماہانہ ترتیب بن گئی ہے تو کچھ سننا سنانا ہو جائے، ابھی مجلس ختم بات ختم. اللہ کا معاملہ جو ہوتا ہے بندوں کے ساتھ وہ ان کی طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور طلب کا معاملہ نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اور یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ اس مسجد والوں کے اللہ قبول فرمائے ان کی فکروں کو کہ انہوں نے اس طرح کی مجلسوں کا انتظام فرمایا ہے جو ان کی دینی فکری چیز کا ثبوت ہے. اللہ ان فکر کرنے والوں کو تمام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ یہ جو مجلس جو قائم ہے اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایسی مجلسیں قائم کی جائے، ماہانہ نہیں بلکہ ہر روز ہر گھر ہر مسجد ہر فرد اس طرح کی مسجد قائم کرے. کیونکہ مسجدوں مجلسوں کا تعلق مذاکروں کا تعلق ہمارے آخرت اور ایمان سے، اور ایمان سب سے بڑی چیز ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ فرما رہے ہیں سورہ ذاریات میں وذکر، لفظ ذکیر جو ہے باب تفعیل سے ہے، اس تذکیر کے معنی ہے جس میں تفسیر کے معنی ہوتے ہیں. یعنی اتنی کثرت سے اللہ کی بڑائی، اللہ کے وعدے، اس کے وعیدے، اس کے احکام، اس کی طاقت، اس کی قدرت، آخرت، معاد، موت، حشر، قبر، نشر، ان تمام کو اتنی کثرت سے بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ ساری غیب کی چیزیں تمہارے مشاہدے میں آ جائیں. کیونکہ سننا اور کہنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہدایت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. اور سننا بھی ایسا نہیں، طلب کے ساتھ سننا. طلب کے ساتھ جو سننے پر اللہ نے ہدایت کے وعدے فرمائے ہیں، اور ہدایت ہماری سب سے بڑی چیز ہے. ہدایت ہی سب سے بڑی چیز ہے. ہدایت ہی سب سے بڑی چیز ہے. فبشر عباد، اللہ فرما رہے ہیں کتنا پیار سے بشارت دیجیے میرے ان بندوں کو. الذین یستمعون القول، جو سننے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک سیما ایک استماع. لفظ سیما ایک ہے استماع. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، فَاسْمَعُوا نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا لفظ استماع والا ہے. یعنی طلب کے ساتھ بڑی دھیان توجہ کے ساتھ اور فکروں کے ساتھ جو جس طلب کے جو لے گا
اللہ کو پانے کے ارادے سے اور اپنی ہدایت کی طرف سے صرف ایسا نہیں کہ رسمی چیز ہے، ہفتہ ماہانہ ایک ہم نے نظام قائم کیا، صرف آئے بیٹھے سنے اور چلے گئے، اس نیت سے نہیں، میری روح کی، میری ایمان کی غذا ہے، بغیر غذا کے انسان نہیں رہ سکتا ہے، ارے بغیر غذا کے انسان کا جسم باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ جتنی غذا میں کمی ہوتی چلی جائے گی جسم اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب بالکل غذا چھوڑ دی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جسم بالکل لاغر اور کمزور ضعیف ہوتے 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 موت کا شکار ہو جائے گا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو وہ جسم جو مٹی سے بنا ہے اس کو غذا نہ ملنے پر وہ موت کا شکار ہوگا۔ تو ہماری روح کہ جسم کی بقا ہی روح سے ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، سارا جو ہمارے اڑوس پڑوس گھر والے ہمیں ایک دوسرے کو چلتا پھرتا سنتا کام کرتا ہوا دیکھ رہے، یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان کہہ رہی ہے، کان سن رہے، دماغ سوچ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمارا پورا جسم جو حرکت کر رہا ہے وہ روح کی بنیاد پر ہے۔ اور روح نہ ہو تو کتنا بھی خوبصورت طاقتور جسم بے جان ہو جائے، کتنا بھی ڈگری والا، عہدے والا، طاقت والا، حکومت والا، بے جان جسم کا کوئی قیمت نہیں، بلکہ اس کو نکالنے کی، پھینکنے کی، جلانے کی، گاڑنے کی اس کی ترتیب بنا دی جاتی ہے، کیونکہ مردے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کون سی؟ جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ اب روح مردہ ہو جائے تو وہ تو اصل ہے، وہ تو روح تو اصل ہے۔ تو یہ مذاکرے جو ہے ہمارے ایمان و آخرت کے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اگر ہم مہینے میں ایک مرتبہ غذا لے تو کیا ہوگا ہمارا؟ سوچیے، تو ہم اپنے جسم کی صحت کے لیے صحت مند غذا لیتے ہیں، اور جب جب جسم کو تقاضا ہوتا ہے ہم اس جسم کو غذا پہنچاتے ہیں۔ پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ تو روح کی غذا وذکر، جو میں نے بات آپ کے سامنے پیش کیا، وذکر لفظ تذکیر سے ہے، جس میں تقسیم کے معنی اور کثرت، کہ اتنی روح کی فکر کی جائے، اتنی فکر کی جائے اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور لاپرواہی اور بے توجہی روح کی موت ہے۔ کیا ہے؟ روح کی موت ہے، موت۔ اللہ جزائے خیر دے ان نظیر والوں کو جنہوں نے روح کی غذا کا انتظام فرمایا۔ تو یہ مذاکرے ہیں، اور پھر الحمدللہ سننے میں آیا گیا پر خواتین کا بھی انتظام کیا گیا کہ جتنی غذا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی غذا خواتین کے لیے ضروری ہے۔ جو ضروریات ہمارے ساتھ ہیں دنیا کی، جو وہ ضروریات انہیں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، انہیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ مزید اس بات پر ان نصیب والوں کو، اس محلے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دل سے دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان فکروں کو ہر فرد امت میں زندہ فرمائے، ہر گھر میں زندہ فرمائے۔ یہ مطالبہ اللہ کا ہے، کس کا؟ مذاکرے کا۔ میں نے جو تذکیر کی بات کہا، مسورات کے تعلق سے بات، اللہ فرمانے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ہو سکتا ہے خواتین سمجھتے ہیں کہ مردوں کی کام ہے، وہ کرے دین کا کام، ہمیں جیسے بچے اور گھر سنبھالنا ہے؟ نہ،
بلکہ جتنی دین کی ذمہ داری مردوں پر ہے، ہم تو سمجھتے کہ بعض مرتبہ مردوں سے زیادہ ذمہ داری عورتوں پر ہے. مرد کا دین فرد تک، عورت کا دین نسلوں تک. اس لیے اس نبی کا دین زیادہ چلا جس نبی کے گھر والوں نے نبی کا ساتھ دیا. اس کے دین کا ماحول وہاں پر نظر آئے گا جہاں پر مرد عورت دونوں میں دینداری ہو تو نسلیں زندہ. تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اللہ فرما رہے امہات المؤمنین کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے خواتین کو کہ اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے مذاکروں کو قائم کیا جائے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اگر قائم نہیں کرے گی یہ دین کے مذاکرے، اگر قائم کرے گی تو اس کا اوپر پہلے انعام ہوتا ہے کہ اللہ ان مذاکروں کی بنیاد پر گھروں کو پاکیزہ بنائیں گے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہمارے نبی اور اہل بیت نمونہ، ہمارے نبی گھر والوں کے لیے نبی، خواتین کے لیے نبی کی ازواج، ان کے ذریعے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرے دین کے صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ گھروں کو بھی مسجد بنایا جائے. یہ مذاکرے وہاں پر بھی قائم کیے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی شرک کی، کفر کی، بدعات کی، بے دینی کی نحوستوں اور دلوں کی کھوڑ کو اللہ صاف کریں گے، پاک کریں گے. اور جہاں یہ پر نہیں، یہ مذاکرے دین کے نہیں ہوں گے تو وہاں پر دین رسمیت بن جائے گی. بس مکتب بچوں کو پڑھا کر سمجھ جائیں گے کہ ہم نے دین دے دیا. تو جتنا دین مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا دین عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ مذاکرے ہمارے لیے ہماری روح کی غذا ہے. یہ بار بار بلکہ ہر دن گھر جائے، باہر جائے، اپنے دوستوں میں اللہ کے دین کے، اللہ کی بڑائی کے، آخرت کے مذاکرے ہو. کیونکہ آج امت سے ختم ہو گئی ہے. آج ہم نے چند جماعتوں، تنظیموں، گروہوں کے ساتھ کہ ان کے حد تک ہی اس کی تخصیص اور اس کو ان تک ہی محدود کر دیا ہے. ہم نے سمجھا کہ کام بس انہیں کا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دین ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے. اور ہدایت سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہدایت. اور ہدایت یہ مذاکروں کے، دین کے، اللہ کے کلام، بڑائی کبریائی کے سننے پر ہدایت ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول. صرف سننا کافی نہیں ہے، اس میں نے بتایا کہ لفظ استماع ہے. لفظ استماع طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ. اور پھر عمل کر کے کہ جو چیز مجھے دین کی ملی ہے لوگ اسے کس طرح مستفید ہو.
اور یہ چیز میں لوگوں میں کس طرح تقسیم کروں، لوگوں میں کس طرح اس کو بانٹوں، اور لوگوں کو اللہ کے دین پر کیسے لاؤں تاکہ میرا دین پر جمنا آسان ہو جائے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور ہدایت یہ استماع پر فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جب طلب کے ساتھ عمل کے لیے سنیں گے اللہ نقل انعام سے عطا فرمائیں گے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دین پر سب سے زیادہ چلنے والے کون؟ حضرت انبیاء علیہ السلام، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والے۔ اور پھر سننے پر، عمل کی نیت کرنے پر، پھر اس پر عمل کا قدم بڑھانے پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اس سے پہلے تک کے جملہ جو تھا وہ مضارع تھا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، لیکن اس کے بعد جو جملہ آیا ہے، جیسے میں نے دے دیا، حالانکہ ابھی تک معاملہ دیا نہیں، کوئی ڈیل ہو گئی، دے دیا میں نے چیز، میں نے روپیہ، میں نے وہ امانت دے دی، حالانکہ ابھی تک ہاتھ میں دی نہیں، لیکن بات اتنی یقینی کہ بس ہو گیا معاملہ۔ آئے سنا، طلب کے ساتھ اللہ کو پانے کی نیت سے، اپنی آخرت کی فکروں سے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں ہدایت کا فیصلہ تمہارے لے کر دیا۔ جب ہدایت جس سے ملی وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، سب سے بڑے عقل مند وہی ہے، سب سے بڑے عقل مند وہی ہے۔ ہدایت کس چیز کی؟ عبادت کی ہدایت کس چیز کی؟ اور ہدایت ایسی چیز ہے، کتنی لازم اور فرض چیز ہے ہمارے اوپر، اس کا حصول اور اس کی طلب، اس کی تلاش، اس کی جدوجہد اور اس کے لیے تب و دو، کتنی لازم چیز ہے کہ ہر نماز میں اس کے لیے ماننے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بغیر چارے کا ہے، جو ہدایت پر نہیں وہ گمراہ ہے، بات صاف ہے۔ یا تو مقتدی، یا تو غوری، یا تو ہدایت یافتہ، اس کے علاوہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہدایت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں، اس کے بعد گمراہی نہیں۔ جو ہدایت پر نہیں وہ گمراہ ہے۔ جو ہدایت پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے۔ ہمیں ہدایت کس چیز کی؟ جسے اللہ نے ہمیں ہر نماز میں، چاہے فرائض ہو یا نوافل ہو یا سنن ہو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ۔ اب سیدھا راہ کس کا؟ اس کی سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام فرمایا۔ کون ہے انعام آتا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ انعام لوگ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام کا کامل اتباع کرتے ہیں وہ صدیقین ہیں، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اب یہ ہدایت مانگی گئی، اللہ نے ہمیں
ہدایت کا راستہ بتایا کہ استماع وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ قرآن قول پر اللہ کا کلام ابھی آنے والا مہینہ کون سا؟ رمضان. پورا رمضان کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے رمضان کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ. رمضان سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کیا مطالبہ ہے رمضان سے؟ قرآن اترا کی گئی. رمضان صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. رمضان ہم نے چند دنوں کے ایک مہینے کے روزے پکڑے پھر بات ختم پوری، پھر 11 مہینے کی زندگی اسی طرح. اس کے لیے قرآن رمضان آیا قرآن پڑھے ہم نے، چند قرآن ختم کیے، بس رمضان گیا قرآن پر بات ختم. اس کے لیے نہیں بالکل بھی اس کا یہ مقصد نہیں ہے. ثواب تو ملے گا، یہ اس کا ادنا درجہ ہے. نزول قرآن اور شہر رمضان ایک مقصد ہے. اللہ چاہتے ہیں تقوی والی زندگی. کیا چاہتے ہیں؟ تبدیلی زندگی میں تبدیلی. یہ محنت کا مقصد کیا ہے؟ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت خود ہدایت ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تبدیل زندگی کا نام ہے. کس چیز کی ہدایت؟ نبیوں والی زندگی. وہی تو مطلب ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں والی زندگی. اسی پر تو ہدایت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کی مان کر زندگی گزاری، وہی تو راہ راست پر ہے، وہی تو ہدایت پر ہے. ذرا برا میں بھی نبی کی راہ کو چھوڑا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پتہ نہیں ہمارے نزدیک کون سی زندگی ہے؟ تیسری کوئی زندگی؟ تیسری زندگی. 3 زندگیاں ہیں: ایمان، کفر، نفاق. ایمان، کفر، نفاق. اور ہماری زندگی کس کی؟ منافقین کا بھی تذکرہ ہے. نماز وہ پڑھا کرتے تھے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. معاملہ تو اللہ کا ہے نا، نام کی بنیاد پر نہیں ہے، صفات کی بنیاد پر ہے. صفات کیونکہ قرآن جو اترتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والے صحابہ بھی ہوتے تھے اور غیر صحابہ بھی ہوتے تھے اسی مجلس میں. غیر صحابہ کون ہو سکتے ہیں؟ منافقین. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. دیکھو جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کیسا پانی ہوتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے، سیپوں میں چلا جاتا ہے، موتی اور جواہرات بن جاتا ہے. جس کا جو ظرف ہوتا ہے وہ اپنے اس ظرف میں لے کر پانی اس اعتبار سے وہ کام دیتا ہے. اسی پانی سے سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر، ہرن کے منہ میں چلا جائے تو مشک. اب ہمارے اندر کیا ہے؟ قرآن اللہ کا اتر ہے. سورہ توبہ کی آخری رکوع کی آیات ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا.
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون کہ اللہ کا کلام اتر مومنین کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں اور اللہ کے احکامات آ رہے ہیں اور مومنین خوش ہو رہے ہیں، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اب اسی طرح اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اسی مجلس میں آیات اتر رہی ہے، اسی مجلس میں ایک کا ایمان بڑھ رہا ہے، ایک کا نفاق. یہ سننا جیسا میں نے بتایا کہ اب ہم ہر ہفتے سنتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں، جب ہم اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں کی جو طور طریقے ہیں، ہمارے عادات ہیں، ہمارے شب و روز ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیا ہوتی ہے. آیا ان باتوں نے، ان قرآن کی باتوں نے، ان وعظ و نصیحتوں نے، کیونکہ رسمی چیز نہیں ہے بلکہ یہ حجت ہے کہنے والے کے اوپر بھی، سننے والوں پر بھی حجت ہے اللہ کی جانب سے. کہ میں بات بتائی جا رہی تھی، تم نے ان باتوں کو لیا کیسے، کس اعتبار سے لیا، پھر سنا تو اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. سننا ضروری ہے، سننا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنے گی نہیں تو باتیں معلوم نہیں ہوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جہالت کا اور زیادہ گمراہی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، ہماری کامیابی کا، وہ ہمارے اپنے دین کے ساتھ ہے. ہماری ساری کامیابی اور ترقیاں اللہ کے احکام کے ساتھ ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم نے دنیا اور آخرت کے تصورات کو الگ الگ کر دیا. ہم نے چند چیزوں کو، چند اعمال کو دین کے ساتھ خاص کر دیا، اور دنیا کی ترقی کے لیے دوسری چیزوں کو اس کی ترقی کے لیے مخصوص کر دیا. اس لیے جس چیز میں کامیابی اور ترقی سمجھے، ہم نے اس چیز کے حصول کے لیے اپنی ساری محنت اور تگودو سے بچانا ہے. یہاں پر ہم نے دھوکہ کھایا، شیطان نے دھوکے کھایا کہ دنیا کی ترقی کے راستے اور ہیں اور آخرت کی ترقی کے راستے اور ہیں. اس لیے ہم نے دنیا کی ترقی کے لیے اور راستے اختیار کیے، اور آخرت کی ترقی کے لیے چند اعمال کو مخصوص کر کے اس تک محدود کر دیا. ارے ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں. حالانکہ سب سے بڑا موقع ہے. حالانکہ دین ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی جز زندگی ہمارا دین سے باہر نہیں ہے. جب کوئی قرآن کا خلاصہ، جو پورا قرآن سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا ہے، اگر پورا قرآن کا خلاصہ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، انبیاء ہو یا اولیاء ہو، اصفیاء ہو یا اتقیاء ہو، اللہ کے بغیر کوئی ہدایت یا کامیابی ہو سکتی ہے؟ سوچے تو ہو سکتی ہے؟ ارے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. پھر اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے دونوں جہاں کی کامیابی کا، اللہ کی مدد و نصرت کو، اللہ کی حمایت کو اپنے ساتھ
شامل کرنے کا راستہ پھر کیا ہے؟ وہ ایک آیت میں بتائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی مدد اللہ کی عبادت کے ساتھ خاص ہے. اور عبادت صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے. عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ جز ہے، جز اسلام ہے، فرائض اسلام ہے. عبادت تو پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو. جو جس حال میں زندگی، جس شعبے میں، جس حال میں ہے، اس پر اس کا دین اور عبادت احاطہ کیے ہوئے ہیں. عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا. عبادت میں بہت بڑے مفہوم کو بہت مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر زندگی میں اطاعت ہے تو عبادت ہے. زندگی میں اطاعت ہماری اپنی مرضی کے اعتبار سے نہیں، جو اللہ نے بتلایا ہے، جو طریقہ، جو راستہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پورا دکھلایا ہے، وہ ہے عبادت. پھر جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اس میں اللہ کا حکم ہو وہ عبادت ہے. عبادت ہم راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے ہم گزر رہے، اللہ نے فرمایا ہے اب چلو گے تو کیسا چلو گے؟ راستوں سے چلنا ہو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے ہیں اکھڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکھڑ کے چلنا زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تم نہ اونچائی میں پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو، چلو تو پھر کیسا چلو؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ، نگاہ نیچی رکھ کر چلتے ہیں. اسی گشت کے آداب کے لیے نہیں ہے، گشت میں جاؤ تو نگاہ نیچے ہو، راستے کے کنارے سے چلو. نہیں، یہ تو چلنے کے آداب ہے زندگی بھر کے. ابھی چلنا ہمارا اس طریقے سے ہو رہا ہے تو جو ثواب نماز پر ہے وہ ثواب راستے پر چلنے کا ہے. بس سمجھ میں نہیں. اب ہمارا چلنا کیا ہے؟ وہ اس چلنے کا وہ ہماری عبادت ہے. ابھی بات کر رہے ہیں تو بات کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی جی میرے بندوں سے کہہ دیجیے بات کا انداز حسن ہو، اس میں نرمی ہو، چیخ چلا کر باتیں نہ ہو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، باتوں چیخ چلا کر بات نہ ہو، کیونکہ بات ایک ایسی چیز ہے، طرز کلام، یا تو یہ بات ہمیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں گی یا تو دلوں سے اتار دیں گی. اور زبان ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں جانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری زبانوں کی کھیتی. تو بات آدمی کر رہا ہو، نما انداز نرمی کا ہو، دلوں کے جوڑنے والی محبت کا انداز ہو، تو وہ ہماری بات کو کر رہا ہے. نیت اس کا یہ کہ اللہ نے میں حسن کلام کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت تک بات کرنا اس کا اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ نے بات کرنے کے لیے اس طرح فرمایا ہے، وہ بات کرنا اس کا عبادت ہے، اس کا
بات کرنا، نیت، طریقہ حکم ربانی اور طریقہ نبوی، اس کے بعد کے انداز میں آ گیا وہ اس کی عبادت ہے۔ حاکم حکومت کرنا ہے اس خیال سے کہ اللہ نے مجھے ان کی ذمہ داری، مجھے رعایت کا ذمہ دار بنایا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، زندگی اٹھا کر دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام سکھ کر مشق کی طرف ہوئے، تو میں کہ آپ تو پورے حکومت کے حاکم ہیں، آپ کتنی کھاتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رعایا بھوکی ہو اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، کل قیامت کے اللہ کے سامنے پوچھوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستوں، بات یہ کہہ دیتے ہیں ہم کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت، اور ہدایت کیوں؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی اطاعت پر ہی مدد ہے۔ ابھی اللہ کی اطاعت پر آئے گا کیسا؟ فکر آخرت کے ذریعے سے۔ کیسے آئے گا؟ مالکی یوم الدین۔ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ یوں ہی تھوڑی ہے، اس کا جوڑ یوں ہی تھوڑی ہے۔ اللہ نے ایک استعداد، ایک بنیاد ڈالی ہماری کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ خیال انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر لے آتا ہے۔ فکر آخرت، فکر آخرت آج زندگیوں سے بالکل ندارت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور یہ خوف پھر اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ قرآن کا اللہ اکبر، اللہ نے فہم قرآن عطا فرمائے۔ ہم جب پڑھیں گے، بڑی عجیب کتاب ہے انسان کے لیے، اس لیے قرآن کا دین بھی دین ہے، اس کی رات بھی دین ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں کتاب دی، اس کا دین بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، کہ یہ خوف انسان کو اللہ کی نافرمانی سے، تنہائیوں میں گناہ سے روکے گا، اور گناہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گناہ اللہ کے غضب کو نازل کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ہمارا جو معاملہ، ہماری زندگیوں میں اس دنیا کا جو معاملہ ہے وہ اعمال کے ساتھ مربوط ہے، اسباب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے۔ ہماری ذاتی زندگی سے لے کر، انفرادی زندگی سے لے کر، ازدواجی زندگی سے لے کر، خانگی زندگی سے لے کر، معاشرتی زندگی سے لے کر، عالمی زندگی تک، سارے زندگی کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار احکام سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے، اس طرح اسی اعتبار سے تمہارے اوپر حکمان مسلط کر دیے جائیں گے۔ حکمان مطلب حکمران، یہ جتنے بھی ظالم حکمران ہیں دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں، اعمال، یہ پکی ڈھکی بات ہے۔ ایک چلا جائے دوسرا آ جائے گا، حالات میں بدلی ہوگی۔ یہی سب سے بڑی ہمارا دھوکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چلا گیا اب حالات درست ہو جائیں گے، فلاں آ گیا اب حالات بگڑیں گے۔ تو احوال کا تعلق احکام سے ہے،
سے نہیں ہے. اور احکام کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ فکر آخرت ہے، ایمان بالغیب ہے. اور ایمان بالغیب میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات باری ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا کہ اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ خیال کیا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اپنی منمانی زندگی جیسا چاہے وہ زندگی گزارے. اپنی حالت اللہ بتا رہے کہ دیکھو تو صحیح تم کیا ہے. اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ایسی حالت میں تھے کہ تم اپنے احوال کو بیان نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے تمہاری ضروریات کو ماں کے ذریعے سے پوری کرا. پھر بڑے ہو کر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا سرکش بن جاتا ہے، تباہی بن جاتا ہے. تو فکر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی معرفت. ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جس طرح اس کا یقین ہونا چاہیے. ایک ہے اللہ کو ماننا، جاننا، ایک ہے یقین کے ساتھ ماننا. اس پہ سے ایک تھوڑا سا لطیف واقعہ ہے. ایک بڑا نشانے باز ایک بچہ کو لیے ہوئے نشانہ لگا رہا تھا، اور سارے لوگ مجمع میں سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ دوری پر اس لڑکے کو کھڑا کیا اور بڑا سا پھل تربوز رکھ کر اس کے سر پر دور سے تیر کے ذریعے سے نشانہ لگا رہا ہے. کیا لگا رہا ہے؟ نشانہ. اور سوچو تیر ہے، بچے کے سر پر ہے، اب وہ ذرا بھی خطا کر گیا اور بچے کے آنکھ میں یا دماغ پر چلا گیا، سر پر لگ گیا، تو کیا جان تو گئی. اب لیکن بچہ جو کھڑا ہے اسے کتنا یقین ہے کہ جو مارنے والا ہے اس کا نشان خطا نہیں کرے گا. اور اس نے نشان لگایا اور سارے مجمع کی دھڑکن تیز ہوئی. کیا ہوگا؟ بچہ جائے گا یا تربوز جائے گا؟ تو نشانے لگنے کے ساتھ وہ تربوز پر تھوڑی اور دوری پر اس کو اور دور کھڑا کرتا ہے اور اس سے چھوٹا پھل صرف لے کر آتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے اور اس سے دوری پر کھڑا کرتا ہے. اب تو معاملہ ہوتا تھا مشکل کہ پہلے چلو پھل بڑا تھا، کچھ لگنے کے زیادہ امکانات ہے کہ نہیں خطا نہیں کرے گا. اب تو پھل چھوٹا، نشانہ ذرا بھی خطا کر گیا تو گئی جان ہاتھوں سے. سارا مجمع سناٹا چھایا ہوا. اب بتاؤ میں نشانے باز ہو گئی ہوں، سب اقرار کرنے آپ بہت ماہر نشانے باز ہے کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کا نشانہ لگ گیا ہے. اب وہ نشانہ بھی سیر پر لگا اور بالکل درست اور چھوٹا لیمو اس پر لیتا ہے اور اس سے زیادہ دوری پر کھڑا کرتا ہے. بتاؤ میں نشانے باز ہوں کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ ہاں آپ اور بڑے ماہر نشانے باز ہے، آپ کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے. پھر وہ نشانہ لگاتا ہے، بالکل اس لیمو پر جا کر لگتا ہے اور وہ سارا مجمع اس نشانے باز کے لیے تالی بجاتا ہے. اب بالیاتی نشانے باز کہتا ہے کہ اب بتاؤ مجمع میں سے کون اس لڑکی کی جگہ پر کھڑا ہوگا؟ کیا بتائیں؟ اب بتاؤ اس لڑکی کی جگہ پر کون کھڑا رہے گا اور اس کے اوپر نشانہ لگا ہوگا؟ اور مجمع سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں سب لوگ ہیں
کہ نہیں اس کا نشانہ بڑا درست ہے، خطا نہیں کرتا ہے، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ سارے مجمع نے ہاں مان لیا کہ نہیں یہ بڑا نشانے باز ہے، اور لوگ کر کے نہیں یقین کر لیا نہیں یہی نشانے باز ہے. کیوں اس کو کس کا بات سمجھ گئی؟ آج ہم نے بس جانا ہے کہ ہاں اللہ کے سارے احکام برحق ہے، لیکن یقین تو صحابہ لے کر آئے تھے. نہیں، اللہ نے جو فرمایا ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہماری دنیا و آخرت اور سارے جہاں کی کامیابی اور حالات کا درست ہونے کا معاملہ اللہ کے احکام ہی سے ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ارے کرے کیا نہ کرے، کیا معاملہ اس نشانے پر. تو اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. اب اللہ کی پہچان ہوگی کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہم نے اللہ کی بڑائی بولتے کہاں ہیں؟ اللہ کی بڑائی سنتے کہاں ہیں ہم؟ یہ اللہ کی بڑائی بولنا سننا اللہ کی قدرت میں، اللہ کی تخلیق میں قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. ہم نے اپنی ذات میں غور کرے تو ان بنی ہوئی چیزوں سے انسان بنانے والے کی معرفت پہچان حاصل ہو جائے. جب پہچان لیا انسان نے بس وہی سے اس کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. ہم کو اس کے محتاج کہنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہچانے. اس لیے تذکیروں کا حکم ہے، ان مذاکروں کا، ان بڑائیوں کا، کبریائی کا، اللہ کے دین کے بولنے کا اتنی کثرت سے حکم آیا ہے کہ ذرا دیر بھی مذاکروں میں، اللہ کی بڑائیوں میں، اللہ کے دین کے، اللہ کے احکامات کے سننے میں، بولنے میں کبھی کوتاہی ہوگی، ہماری معرفت میں، ہمارے ایمان میں اور ہمارے دل میں کمی آ جائے. وذکر، اس لیے میں نے کہا تھا لفظ کیا ہے؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ لفظ تذکیر ہے. بتاؤ جس طرح ہم نے بتایا ہم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا کھائے، صرف ایک مرتبہ ایک وقت میں کھانا کھائے، پورا ہفتہ ہمارا جسم باقی چل سکتا ہے، بہت سارا رہ سکتا ہے. صرف جمعہ کے دن ہم دوپہر میں کھانا کھائے، اب دوسری جمعہ تک ہم کھانا ہی نہیں کھائے، پانی نہ پیے، کیا حال ہوگا ہمارے جسم کا؟ صرف ایک مرتبہ مہینہ میں کھائے تو باقی بھی نہ رہے. تو بتاؤ یہ حال ہو گیا ہمارے لوگوں کا کہ دین ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے. کہ جس طرح بیمار انسان ہے، کمزور انسان ہے، اس کے لیے تھوڑا سا بھی وزن یا کوئی کام دے دے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بستر میں پڑا اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے. اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے. اب کمزور انسان چاہے وہ کتنا بھی صلاحیت والا ہو، کتنا بھی عہدے والا ہو، اب وہ کیا کرے کیونکہ طاقت ہی نہیں. اسی طرح کتنی بھی معلومات ہمیں حاصل ہو جائے، اصل تو اللہ کی معرفت، یقین، روح کا مضبوط ہونا. روح کا مضبوط وہ ایمان کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے. یقین اس لیے اعمال صالح کب ہوں گے؟ جب یقین مضبوط ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. یہ ہے اصل چیز. اعمال صالح کب ہوں گے؟ ہم اعمال نہیں کر رہے، کیا ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا حرم شریف حاجیوں سے، معتمرین سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ کیا لوگ زکات صدقات ادا نہیں کر رہے؟ کیا جو اعمال دور صحابہ میں ہو رہے تھے، کیا نماز تبدیل ہو گئی، رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا قرآن کے الفاظ تبدیل ہو گئے؟ نہیں، وہی قرآن، وہی نماز، وہی حج، وہی ساری چیزیں. مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کوئی یقین جو صحابہ کو حاصل تھا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کو پہچان کر وہ عمل جو کر رہے تھے، ہم صرف مان کر رہے، پہچان کر نہیں کر رہے. پہچان کی ایک مثال ہے اور جس طرح ایک مثال، ایک سادے لباس میں پڑا ہٹا آدمی ہائی وے پر رک جائے، گاڑیوں کو روکنا شروع کر دے تو کوئی روکے گا؟ شاید کہ کوئی روکے. ہائی وے پر، وہ ایکسپریس ہائی وے پر نہیں روکے. اور وہی ایک کمزور دبلا پتلا انسان کون سے
پولیس کی وردی میں آ جائے، آٹو پولیس ان سے جو چیکنگ کرتے گاڑی، آئی ٹی او، اب دور سے سٹی والے آتا ہوں بتا رہے ہو، دور سے بھی دیکھ پاتا ہوا ہے. ارے انسان تو یہ بھی تھا، انسان وہ بھی تھا بھی نہیں تھا. ایک ایک ہاتھ کرنے پر، چلانے پر کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. ایک صرف لباس دیکھ کر دور سے ہاتھ کر رہا ہے تو دور سے میری من کر رہا ہے کیا ہو. وہ پہچانتا ہے کہ اس وردی کے پیچھے، اس لباس کے پیچھے پوری حکومت کی طاقت ہے، اگر نہ رکے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہاں پر معرفت کی بنیاد پر، پہچان کی بنیاد پر ایک کو نہیں پہچانتے تو ایک کو پہچان کے، اس لیے وہاں پر رکنا اور گاڑی کو روکنا آسان ہوتا ہے. تب مسئلہ یہ ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، مانا ہے صرف اللہ تیرا احکام بڑھا کے، تیرا قرآن بڑھا کے، تیرا دین بڑھا کے، لیکن جب آ رہی دین کی چلنے کی، وہاں پر دنیا بھی اللہ کے ایک طرف مال ہے، ایک طرف اعمال ہے، ایک طرف دین ایک طرف دنیا. اور اللہ امتحان لیں گے. ایک طرف شادی ہے، اس کے رواجات ہیں، رسم و رواج ہے، اور دوسری طرف سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب شادی بتائیے، کبھی رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے یا دین کو ترجیح دیتا ہے؟ تعمیرات ہے، لباس ہے، تجارت ہے، ہر معاملے میں پھر وہ دیکھا جائے گا کہ ترجیح کس کو دے رہا ہے، دین کو دے رہا ہے یا اپنی خواہشات یا ماحول یا رسم و رواج، یا پھر ہمارا وہاں پر امتحان. اللہ ٹکرائے دین اور دنیا کو کہ ایک تاجر تجارت میں ہوگا، ایک دکاندار گاہک کے ساتھ ہوگا، اور عین نماز کے وقت گاہک زیادہ بڑھیں گے. اب وہاں پر اس کا امتحان کہ آیا اس کا یقین اس کے اپنے دکان سے ترقی کا ہے یا دین سے ترقی کا ہے. جب یہ یقین ہمارا بنے گا کہ میری ساری کامیابی ناکامی کا مدار اللہ کے دین پر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں جس شعبے میں ہوگا وہ کامیابی دین میں تلاش کرے گا. جہاں تنزلی ہوگی، جہاں ناکامی ہو رہی ہوگی، تو اپنی بےدینی کو تلاش کرے گا. اس لیے اسباب، ہمارا دین دنیا کی تمام چیزوں میں ایسے شامل ہے جس طرح تسبیح کے دانوں میں دھاگے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں؟ تسبیح کس پر ٹکی ہوئی ہوتی؟ ارے کس پر ٹکی ہوئی ہوتی؟ دھاگے پر ہوتی ہے. جہاں دھاگا کٹ جائے نکل جائے گا. تو ہماری ساری زندگی کے اندر دین اس طرح پروئے ہوئے، جس طرح جسم میں روح شامل ہے، جس طرح جسم میں روح شامل ہے، جسم کے جس حصے سے روح نکل جائے وہ حصہ بے جان ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں جس کو پیرالائز کر دیں، لقوا کہ ہاتھ سے نکل جائے تو وہ ہاتھ بے جان ہو جائے. وہ بے جان ہاتھ پھر کسی کام کا ہوتا ہے. انسان کے جسم سے نکل جائے تو کسی بھی جاندار کے جسم سے وہ روح نکل جائے تو بے جان. اب بے جان کی کوئی قیمت، اگر اس کو یوں پھر سڑک پر یا راستوں میں یا کہیں پر چھوڑ دیا جائے تو اسے کتے، پھر درندے، پھر چیل، کوے، پھر بلیاں اسے نوچ نوچ کر کھاتی، کیونکہ مردہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. اسی طرح ہمارے زندگی سے دین نکلنے کی وجہ سے ہماری زندگی مردہ ہو گئی ہے. اس لیے پورے دنیا کے درندے مل کر اس بے جان مسلمان کو نوچ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اتنا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا ایک وقت کہ تم پر ساری دنیا اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے دسترخوان پر، دوسرے لوگوں کو دعوت دی جائے گی مسلمانوں کو ختم کرنے کا. کیوں؟ مسلمانوں کے جو روح ہے دین اسلام،
وہ زندگیوں سے نکل گئی تو مسلمان کیا ہو گیا؟ بے جان ہو گیا. بے جان کی کوئی قیمت نہیں. جو آیا اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے, اسے نوچتا ہے, اسے کاٹتا ہے, اسے کھاتا ہے. شیر بچہ بھی ہو اور کسی آبادی کی کسی کونے میں چلا جائے تو اس جگہ پر کیا ہوگا؟ ہلچل مچ جائے گی. وہاں سے بھاگو, شیر آ گیا. کیا آ گیا؟ شیر آ گیا. کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا کہ شیر نہیں, شیر کا بچہ ہے, لیکن اس کے لوگ جاندار ہیں, پہچانتے لوگ کہ شیر ہے. اسی طرح مسلمان جب دین کے ساتھ تھا, جہاں نکل جاتا تھا, اسلام کے جھنڈوں کو گاڑتا تھا, لوگ سمجھ تھراتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں, ایک زندگی لے کر آئے, ایک فکر لے کر آئے. اس لیے مسلمان اپنے دین کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ ہے تو وہ زندہ ہے. میں بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میں جب اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے, ذکر چند تسبیحات, چند معمولات کا نام صرف ذکر نہیں ہے. ذکر اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والے کو ذاکر کہتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل مطیع ذاکر, کہ ہر اطاعت گزار جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ذاکر ہے, اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والا ہے. اور جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, وہ مردہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, اعمال صالح اسی وقت ہوں گے جب ایمان اور یقین مضبوط ہوگا. اور ایمان اور یقین کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ جو مذاکرے ہیں نا, یہ مذاکرے آخرت کے, قبر کے, حشر کے, اللہ کے احکام پر کامیابی کے, احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے پر ناکامی کے, یہ مذاکرے, یہ دعوت جس کو کہیں گے ہم دعوت, کیا کہیں گے؟ آج ہم نے دعوت چند لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دی. حالانکہ یہ دعوت جس طرح نماز ایک فریضہ ہے جو ہر فرد امت پر ہے, ہر فرد امت چاہے مرد ہو یا عورت ہو. جس طرح نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ دین سے خارج. نماز کا چھوڑنا دین سے خارج, چاہے اس کی تعبیریں ہم نے محدثین نے جو کی, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اور دین میں نماز کا مرتبہ اور حصہ ایسا ہے جس طرح انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے. آج تک کے دیکھیں ہم نے کہ بغیر سر کے کوئی انسان کا وجود, بتائے تو صحیح, پہلے روٹی کر کے اس محلے میں ہے کیا نظر آئے تو انسان ہی. تو جس طرح ہماری انسانی دنیا میں بغیر سر کے انسان کا وجود ہی نہیں, اس طرح اللہ کے یہاں پر بغیر نماز کے اس کے اسلام کا اعتبار ہی نہیں. اس کے اسلام کا اعتبار ہی نہیں. اب بتاؤ کہاں پر ہے, کہاں پر ہے؟ اصل ہماری نماز, ہماری عبادت اور ہمارا دین ہم تک کے محدود کہ کافی ہے. ہمارا دین, ہماری عبادت, ہماری نماز, ہمارے اعمال ہمارے حد تک کے کافی ہے. ہم بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا. اللہ علام الغیوب
کیا خیر کیا شر، کیا اول کیا آخر. ہمیں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، وہ یوں ہی پیدا فرمایا. ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے. اللہ چاہتے ہیں تو ہمیں پچھلے امتوں میں پیدا کرتے جن کی عمریں ہزاروں سال تھی، لیکن اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کا کام کوئی بغیر مقصد کے نہیں. اللہ کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہے. ہمارے سروں پر پنکھے لگے ہوئے، لائٹ لگی ہوئی ہے. اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہم اسے اپنے سروں پر رکھیں گے؟ بتائیں تو صحیح، رکھیں گے؟ ہماری ہاتھ کی گھڑی چلنا وقت بتانا چھوڑ دے تو ہم اس گھڑی کو اپنے ہاتھ پر رکھیں؟ نہیں رکھیں گے. تو جو چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے اس کو اس کا راستہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم صرف دیوبندی کے رہنے والے مسلمان نہیں ہیں. جس طرح ہمارے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کیا رہتا ہے؟ لِلنَّاسِ، سارے انسانیت کے لیے. جس طرح ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح اللہ نے اس نبی کی امتی کو بنایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. جو کام نبی کا وہی کام نبی کے امتی کا. کیا کام؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. دیکھو میں ایک ترتیب بتا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الفاظ کو سمجھتے ہیں کیا پہلے آ رہا ہے کیا بعد میں آ رہا ہے؟ كنتم خير أمة. خیر امہ بننے کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں بن سکتی. جس طرح میں نے مثال دی، گھڑی وقت بتانا چھوڑ دیتا ہوں، ہاتھ سے اتار دی جاتی ہے، پنکھے اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے ہیں، لائٹ نکال دی جاتی ہے، ہر چیز جو اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. جب یہ امت اپنے اس کام ہو گئی تھی، کون سا؟ یہ دعوت والا کام، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. دیکھیں یہ بات جو سب سے پہلے ذہن سے نکالیں، یہ کام نام دیا گیا ہے جماعت تبلیغی یا فلاں تنظیم، یہ میرے بھائی یہ فلاں جماعت فلاں تنظیم نہیں. جس طرح نماز ہر فرد امت پر فرض ہے، دین کی دعوت ہر فرد امت پر فرض ہے. جس طرح بغیر نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، بغیر دعوت کے دین کا وجود ہی نہیں. دعوت اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. خانقاہ دعوت کا کام ہے، مدارس دعوت کا کام ہے، دیگر جو دین کے شعبے وہ دعوت کا کام ہے، وہ بھی دعوت کے حصے ہیں. دعوت اپنے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. اس وسعت کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. دیکھو کہ میں نے بتایا تھا ایک ترتیب بتایا تھا. خیر امت کے لیے شرط ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تؤمنون باللہ، بغیر دعوت کے ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایمان بن ہی نہیں سکتا. دعوت کے بغیر ایمان جو ہوگا وہ ایمان میں قوت نہیں پیدا ہو سکتی. یہ ہمارا کہنا، آپ کا سننا، آپ کا کسی اور کو کہنا، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. دعوت درس حدیث ہوتی ہوگی، اس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، درس قرآن ہوتا ہوگا، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہوگا. یہ مذاکرے ہے مدارس میں، درس و تدریس ہے، یہ دعوت ہے.
خانقاہ میں جو ذکر و اذکار ہے، پھر وعظ و نصیحت و دعوت ہے، دیگر جو چیزیں کی دعوت ہے، اللہ کی دین کی بات پہنچانا کرنا، اب دین کو قائم کرنے کے لیے جو محنت کی جائے وہ دعوت ہے، لیکن شرط نہج نبوت ہے، قبولیت کے لیے شرط طریق رسول ہے، ورنہ کام تو پوری دنیا میں بہت ہو رہے ہیں، لیکن اس کام کی نافعیت تبھی ہوگی جب ہمارے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھے، اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سمجھائے، کیونکہ دعوت کی محنت دین کی حفاظت کے لیے ایسی ہے جیسے کہ کشتی ہو۔ مثال دی دعوت کی محنت، دین کی محنت، دین پر قائم کرنے کی، لوگوں کو دین پر لانے کی محنت کرنا ایسی ہے مثل کشتی کے ہیں، اور بے دینی دین کی محنت کو چھوڑنا ایسا ہے جیسے کوئی کشتی میں سوراخ کر رہا ہو۔ دین کی محنت کا چھوڑنا، بے دینی پر قائم رہنا یا بے دینی کی طرف چلا جانا ایسے ہے جیسے وہ کشتی میں سوراخ ہو۔ کشتی کہاں پر ہوتی ہے؟ سڑکوں پہ چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے۔ تو یہ دعوت کی محنت دین کے لیے مثل کشتی کے ہے، دعوت کی محنت دین کے لیے مثل کشتی کے ہیں، اور یہ بے دینی اس کشتی میں سوراخ لگانے والے ہیں۔ بے دینی جتنی بھی ہے اس کشتی میں سوراخ لگانے والے ہیں۔ اب بتاؤ، کوئی اس کشتی میں سوراخ لگا رہا ہو، کوئی صرف اپنی عبادت میں لگا ہوا ہو، صرف اپنے ہی روزے میں، اپنی ہی تلاوت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنی ہی نماز میں ہو، اور اس کشتی میں ہو، لیکن دوسرا یہ جو لٹریچر لکھنے والے ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں یا میسج کرنے والے ہیں، کیا ہے؟ بہت سارے راستے ہیں نا، اس میں نے کیا بتایا، دین کی بات پہنچانا بہت ٹھیک ہے، لیکن نافعیت اس دین کی محنت کی کب ہوگی جب وہ طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ ہر ایک اپنی جگہ پر وہ چیز درست ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، وہ جا رہا ہے گھڑی کی طرف، اور امام حرم، ہم حرم میں نماز پڑھ رہے ہو، بڑا سامنے سے گھڑا ہو، اور وہ شخص گڑھے میں جا رہا ہو، جس گڑھے میں گرنے کے بعد اس کی جان کا خطرہ ہو، تو واجب ہے اس امام پر، مصلیوں پر، کہ اپنی نماز توڑے اور ان کو اس کی جان بچائے۔ تو ہم سب اس دنیا میں اس کشتی میں سوار ہے، اور بے دینی کرنے والے اس کشتی میں سوراخ لگانے والے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے اعمال میں ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ایک جا کر اس کو سوراخ گرا رہا ہے۔ مثال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت، دین کی محنت کتنی ضروری ہے۔ ایک کشتی ہے جس میں کئی درجات ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، پہلا منزلہ، دوسرا، تیسرا منزلہ، نیچے والوں کو بار بار اوپر پانی لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بار بار جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم سوراخ نیچے ہی کر لیں، جس سے پانی ان کو ملتا رہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو، اور سراغ کرنے والوں کو اگر کوئی نہ روکے تو کیا حال ہوگا؟ بتایا اس میں نماز پڑھنے والا بچے گا، تسبیح کرنے والا بچے گا، کوئی کسی کے پیٹ دبا رہا ہو،
یا کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہو، بچیں گے؟ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اگر ان کو نہیں روکا گیا تو۔ سمجھ میں؟ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان سراغ گرانے والے کے ہاتھ کو روکا جائے کہ بھائی اگر تم نے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا اور پانی اندر چلا آیا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ نہ پھر ہماری نماز ہم کو بچائیں گی، نہ ہماری دیگر چیزیں جس سے معاملات ہم کو بچا پائیں گے۔ اگر ہم نے اس بے دینی کو ختم کرنے کا فکر نہ کی تو آج سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم نے صرف چند فرائض کو ہی فرض سمجھ کر اس کو پورا کرنے کو کافی سمجھا ہے۔ جس سے نماز جو اعمال فرض ہے، جو چیزیں فرض ہے ان چیزوں کی دعوت لوگوں کو دینا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ کہ لوگوں اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، ایک اہل ہے۔ سب سے پہلے شروعات اپنے گھر سے دین کو قائم کرنے کی، اور پھر ایسا ایسا اپنے اعزا و اقارب میں، اور اپنا دائرہ ایسا نہیں کہ ہم مستثنی ہیں اور مستغنی ہیں کہ بس ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں گے اس کے بعد کسی کی۔ ہر ایک کی ذمہ داری دین پر چلنے کی اور لوگوں کو چلانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ اس مسجد والوں نے فکر کی اس دین کے مجلسوں کو حلقوں کو قائم کرنے کی، یہ صرف مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں، ہر در پر، ہر جگہ پر اللہ کی پڑھائی، چلتا کی بے دینی ہو وہاں پر جا کر کوئی بات اور یاد آ گئی۔ حدیث میں آیا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه۔ لفظ تغییر ہے یہاں پر، لفظ تغییر ہے، تغییر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی بے دینی کو دیکھے تو اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے بتایا، بے دینی ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب بے دینی ختم کیسے ہوں گی؟ کہ اس بے دینی کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس بے دین کو بے دینی سے نکال کر دین کے ماحول میں لایا جائے۔ کہاں پہ لایا ہے؟ دین کے ماحول میں۔ دین کا ماحول کہاں ملے گا؟ ہاسپٹل میں، مارکیٹوں میں۔ ارے ہم مذاکرہ کہاں کریں؟ چاہتے تو باہر بھی لگا دیں، اسٹیڈیم میں ہم اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے کسی کو؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ دین کی باتوں کی جگہ کہاں ہے، دین کی باتوں کی جگہ کہاں ہے؟ مسجدیں ہیں، اور مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر ارے مسجدیں ہدایت کی جگہ ہیں۔ واللہ یہدی لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حفیظہ بیٹھے اور اس کے آگے آیت کہیں واللہ یہدی لنورہ من یشاء فی بیوت اذن اللہ، پوری آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دري یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے نور کی جانب اس سے ہی ہدایت دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کس کو چاہتے ہیں؟ اب ہدایت کی جگہ کیا ہے؟ کہ جو مذاکرہ میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار مسجدوں میں ہو، کیونکہ مسجدیں ہی دلوں کی پلٹنے کی جگہ ہے اور ہدایت کی جگہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ،
یہاں پہ بیوت سے پوچھیں مفسرین کو، کتاب تفسیر کو دیکھیں، یہاں پہ بیوت سے مراد جو ہدایت اللہ جنہیں دیتا ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ ہم بازار میں رہتے ہیں، ہم ہاسپٹل کا نام ہے، کیا تصور ہے؟ ہم ہاسپٹل، کوئی ہاسپٹل اپنے اندرا ہاسپٹل ہے تو کیا تصور ہے؟ بیمار ہو گئے، بیڈ پر کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوگا، کوئی کٹا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، مختلف امراض کے مریض وہاں پر وہ تصور رہے گا۔ کوئی شاپنگ مال، لفظ ہے شاپنگ مال، کوئی بھی مشہور تو کیا تصور ہے؟ اس کی ساری دکانیں، فلاں چیزیں، بازار، تو بازار کو نام لینے کے ساتھ کیا چیز ہے؟ اس کی ساری دکانیں، لوگوں کا چلنا پھرنا، ریل پہ، تو الفاظ میں اس جگہوں کے وہ چیزوں میں تاثیر ہے۔ اللہ کی مساجد رہنے پر کیا تصور کرتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں؟ تو اسی طرح یہ ہدایت کی جو جگہ ہے وہ اللہ کی، ہمیں اپنے اوقات کو، امت کو یہ مساجد سے جوڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ فی بیوت نادر اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ جب یہ امت اپنے آپ کو دین کے حصول کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اپنے آپ کو جب اللہ کے گھروں سے جوڑے گی، اللہ اس کا فائدہ کیا دیں گے؟ اس سے پھر مساجد میں اپنی زندگیوں کو ایمان کے مذاکرے اور دین کے حلقے اور دین کے حصول اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے جب مساجد کو ہم اپنے ایمان کے بنانے کے لیے مساجد میں آئیں گے، اللہ ایسی زندگی دیں گے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ جب مساجد سے جائے گا اپنی ضروریات کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو واپس جب آئے گا اللہ اس کا ایسا ایمان بنائیں گے، ایسی ہدایت دیں گے کہ اللہ ایسے انجام کریں گے کہ نہ اس کو تجارت اللہ کے دین سے غافل کریں گی، نہ کوئی خرید و فروخت۔ اپنی یہ دین کے مذاکرے اس کے اندر اللہ کا وہ خوف پیدا کریں گی، یخافون ربهم، اور اللہ کے ماں سوا سے اس کو بے نیاز کر دیں گی کہ کسی کا خوف نہیں ہوگا اس کے دلوں میں۔ لیکن اعمال مساجد کے ساتھ، صرف مساجد سونے کے لیے نہیں، کیا ہے کوئی رمضان میں آئے سو رہا ہے، اب کوئی کیا کر رہا ہے؟ مساجد، اعمال مساجد کے ساتھ، ایمان کے دین کے مذاکروں کے ساتھ، آخروں کے فکروں کے ساتھ، دین کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ، کہ سارا دین کی سیکھنے کی جگہ وہ مساجد ہی تھی، اور مدارس مساجد کے حکم میں، مساجد مدارس وہ مساجد کے حکم میں، خانقاہ وہ مساجد کے حکم میں، کیونکہ وہ دین کی سیکھنے کی، اللہ دین کے اللہ کو دلوں میں اتارنے کی وہ جگہ مساجد کے حکم ہے۔ اس لیے ہم اپنے دین کے حصول کے لیے، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے اللہ کے ان گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، اور اس کے لیے یہ جو فکریں جیسی کی گئی ہے الحمدللہ فکریں ہوتی ہے، ان فکروں کو مضبوط کر کے دعوت کی محنت کو مضبوط بنایا ہے، اور جو ترتیب یہاں پر اپنے بڑوں کی مشورے سے جو جس لائن سے اپنے اس محنت کو بڑھائے کہ دینی کو ختم کرنے کا راستہ ان دینی فکروں کے علاوہ، دینی دعوت کی محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو سننا ہے، یہ سننا جو ہے وہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ فبشر عباد، یعنی یہ دعوت سننا سنانا، یہ دعوت کا، اور پھر ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیں ہدایت پر اور ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ہمارے محلے کے طبیعت خراب ہو جائے گا، صحت کے لیے دعا کرنا۔ حاجی عبدالغفار صاحب، يا رب الحمد لله رب الجلال وجهك عظيم سلطانك، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا عفو کا سہولت کا درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں یا اللہ خطا کار ہے یا اللہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے یا اللہ تیرے بندے ہیں تیری توحید کی تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں یا اللہ تیری وحدانیت کی ہم گواہی دیتے ہیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ ہماری اس گواہی کو اپنے پاس امانت رکھ کر ہمیں موت کے وقت اور آخرت میں ترازو کے تولے جانے کے وقت یا اللہ ہمیں عطا فرما کر ہمارے میزان عمل کو مولا کریم وزنی بنا کر اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما کر پل صراط پر اس کلمے کے ساتھ بندی کی طرح پار فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا بڑا فضل کرم ہے اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے اللہ اس کلمے کی دولت سے نوازا ہے اس کلمے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما اور اس کلمے کی لانے کی جو محنتیں ہیں اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے فرمانی ہے وہ محنتوں کو ہم پر کھول کر ان رستوں پہ چل کر اللہ ایمان کو اپنی زندگی میں لا کر ہر گھر میں ہر فرد کے ساتھ سارے عالم میں لے کر چلنے والا بنا اس مسجد والوں نے اللہ جو دین کی فکر کی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما اللہ ان کی محنتوں کو ان کی فکروں کو قبول فرما ان کی نسلوں کو مولا ہدایت عطا فرما اس مسجد کو مولا کے سارے عالم کے مولا کے دین کے پھیلنے کا مولا کے ذریعہ سبب بنا یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہم تمام کے سارے امت کے مولا کریم اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے ہم تمام کو راہ مستقیم کی مولا کی ہدایت عطا فرما دیں اللہ فکر آخرت ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما دیں اللہ جو ایمان تجھے مطلوب و مقصود ہے وہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دیں اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرما دیں اس ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما ہر لمحہ مولا کریم تیری رضا کے ساتھ تیری رضا کی گفتگو میں تیری رضا کے ساتھ تیری طاعت کے ساتھ تیرے احکام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی مولا کریم ہماری زندگی مولا کی بنا دیں اللہ ہماری زندگی کو بندگی والی زندگی بنا دیں اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما اللہ بے دینی سے ہماری حفاظت فرما ہماری نمازوں کو مولا کریم وہ نماز عطا فرما دیں جس نماز پر تو نے بے حیائی فحشاء منکر کو ختم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ نماز عطا فرما جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے ہیں ہماری نماز میں خوشی و خضوع عطا فرما اللہ ذکر کرنے والی زبان اللہ تیرے دھیان کے ساتھ مولا کی زندگی گزارنے والا فرما علم نافع میں عطا فرما غیر علم نافع سے ہماری حفاظت عطا فرما یا اللہ ساری زندگی تیری رضا کے کاموں میں مولا گزارنے والا فرما یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ عشق و اللہ بے جا نام نمود سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تیرے دین کو لے کر سارے عالم میں چلنے پھرنے والا بنا یا اللہ جتنے بھی مولا خواتین مولا اپنے گھروں میں ہیں مولا کی ان گھروں کو مولا کے دین کا گہوارہ بنا دیں اللہ ان خواتین کو مولا کے صحابیات جیسے جذبات حضرت سمیہ حضرت عائشہ ہمارا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام امہاتوں المؤمنین والی صفات اور خوبیاں مولا کریم اور زندگی میں عطا فرما دیں یا اللہ ہم تمام کے ناجائز مقاصد کو تمناؤں کو مولا پورا فرما جو اس لائن سے پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا کل عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرما خاص طور پر مولا کریم معزز صاحب نے ایک دعا کی درخواست کی ہے مولا کریم حاجی عبدالغفار صاحب کے شفا کاملہ عطا فرما اللہ جو مقروض ہے ان کے غیب سے مولا قرض کی ادائیگی کے غیب سے تو شکل سنتے پیدا فرما جو بے اولاد ہے انہیں ایک اولاد ایک صالح اولاد عطا فرما جن کے اولاد ہیں ان کے اولاد ان کو مولا کے اپنے والدین کے لیے مولا کریم آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت بنا دیں یا اللہ دین و دنیا کے معین مددگار بنا دیں ہمارے گھروں کو مولا کریم دین کا نمونہ بنا یا اللہ رمضان آنے والا ہے یا اللہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اے مولا اعمال کے پیشی ہونے کا مہینہ ہے یا اللہ تو ہی ہمارے اعمال سے باخبر ہے یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو یا اللہ ہمارا بیٹھنا بھی تیرے یہاں پر لکھا جائے گا
اس بیٹنے کو مولا کی قبول فرما کر ہمارے نام اعمال کو مولا کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے نیکیوں سے بدلنے کے فیصلے فرما دے اللہ جو بھی نام اعمال کو رسال کا ہم میں سے جو بھی ہمارا لکھا جائے گا یا اللہ خاتمہ بالخیر مولا کریم دے اے مولا کریم بہترین ہمارے مولا نام اعمال بنا دے یا اللہ جو مانگو گے عطا فرما جو مانگنے سے لے گے عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں مولا قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کے لائن سے تمام انبیاء علیہ السلام نے تمام صحابہ اولیاء شہداء صدیقین نے جو بھی خیر مانگا ہے تمام کا تمام خیر ہمیں سارے امت مسلموں کو عطا فرما جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله